ہو سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ابھی سے آپ کو صفوں میں بیٹھا کریں تاکہ پھر بعد میں صفیں قائم کرنے میں آپ کے لیے دشواری نہ ہو. تشریف لاتے ہیں معروف مذہبی اسکالر اور محقق عالم حضرت مولانا عبدالواحد قریشی صاحب. مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی گفتگو آپ کے سامنے پیش فرمائیں. بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ. میں گفتگو کی نیت سے حاضر نہیں ہوا. حضرت مولانا حبیب اللہ کے کریم جزا خیر عطا فرمائے، ان کے حکم پر میں آپ کی خدمت میں 2-4 کلمات عرض کر رہا ہوں. میں خود اس وقت اپنے آپ کو آپ ہی کی طرح تعزیت کا مستحق سمجھتا ہوں. ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان ہزاروی نور اللہ مرکزہ کے بعد میرے اوپر خصوصاً حضرت پیر صاحب کا والد والا شفقت والا تعلق تھا. آج میں اپنے سر سے وہ شفقت والا تعلق اٹھتے ہوئے محسوس کر رہا ہوں. اسی تکلیف اور اسی غم اور کرب میں آپ سے 2-4 باتیں عرض کرنے لگا ہوں. میرے معزز دوستوں، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں جن جنازوں میں شرکت کر کے بندہ اپنی مغفرت کا سامان بنا لیتا ہے. ہم حضرت کی مغفرت تو یقیناً ہے اس کے جنازے کے لیے نہیں بلکہ اپنی بخشش کے سامان کے لیے حاضر ہے. ائمہ اربعہ میں ائمہ ثلاثہ کے ہاں شہداء کا جنازہ نہیں ہے، وہ بخشائے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو جنازے کے قائل ہیں تو ان دلیلوں میں ایک دلیل یہ بھی ہے کہ شہید کے جنازے سے پڑھنے والوں کی بخشش ہو جاتی ہے. تو میں یہاں اس نیت سے اس جنازے میں حاضر خدمت ہوں. حضرت کے لیے بہت سی باتیں ہو چکی ہیں. مجھے ایک عربی زبان کا شعر یاد آ رہا ہے کہ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. رب کریم پہ بات کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ تمام جہان کی اچھی صفات کو کسی ایک شخصیت میں جمع کر دے. ہمارے حضرت نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ میں یقیناً ایسی ہی ترتیب تھی. رب کریم نے ان کو تمام صفات کاملہ سے نوازا تھا جو ایک شخصیت میں ہونی چاہیے اور نبی پاک کے وارث میں چاہیے، مطلوب ہو. وہ ساری چیزیں یہاں پر موجود تھیں. حضرت کا تصوف کا سلسلہ ہو، خانقاہی میدان ہو، تدریسی میدان ہو، خطابت ہو، تصنیف ہو، امامت ہو، یا دین اسلام کا تحفظ کا شعبہ سیاست ہو، ان سب میں حضرت کا کام موجود تھا. حضرت صرف ہمارے جمعیت علماء اسلام کے مؤید نہیں تھے، حضرت صرف ہماری تائید اور شفقت نہیں فرماتے تھے، بلکہ میں اس بات کا گواہ ہوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ دامت برکاتہ العالیہ گواہ ہے کہ حضرت نے قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے الیکشن کے جلسوں میں شرکت فرمائی ہے. حضرت نے گلی گلی ان کے لیے آواز لگائی ہے اور ان کے لیے باقاعدہ گفتگو فرمائی ہے. مجھے ڈیرہ اسماعیل خان میں حق نواز پارک کی حضرت کی گفتگو یاد ہے. ہمارے بھائی کفیل تشریف فرما ہے، ان کے یہاں حضرت کی آمد اور سیاست اسلامیہ کے دلائل پر یہ ساری باتیں میرے سامنے ہیں. رب کریم حضرت کو کروٹ کروٹ مغفرت اور جنت عطا فرمائے، قبر کو جنت کا نور بنائے. اللہ رب العزت ان کے تمام پسماندگان سے میں صبر جمیل کی اللہ سے دعا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اپنا قدم بقدم شانہ بشانہ ٹھہرنے کا یقین دلاتا ہوں. رب کریم ہمیں حضرت کا فیض عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.